اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کو من حیث القوم، ان کی قومی تاریخ بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے جو ان کے اوپر احسانات ہوئے اور ان کی جو سرکشیاں رہیں، سرکشیوں کے باوجود اللہ رب العزت ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتے رہے، تو ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی اور ان کی اس تاریخ کو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، اور ان کو پھر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہر دفعہ بار بار کی غلطی پر معافی نہیں ہوتی، یہ تمہاری قومی تاریخ رہی ہے، اب اس سے عبرت حاصل کر کو اب صراط مستقیم کو اپناؤ اور اپنے اندر کی جو سرکشی ہے اس کو ختم کر دو، اور اللہ رب العزت کی جو احسانات ہیں اس کے شکر گزار بنو۔ اور اللہ رب العزت کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو۔ اب نبی علیہ السلام کا دور ہے، تو نبی آخر الزماں کا جو تم سے وعدہ تھا ایمان لانے کا اور ان کی پیروی کرنے کا، اس وعدے کو پورا کر کے شکر گزار بندے بنو۔ یہاں ان کی قومی تاریخ میں سے وہ مشہور واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو، تو بنی اسرائیل کہنے لگے ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا آپ خود لکھ کر لے آئیں۔ معاذ اللہ، انبیاء پر بد اعتمادی اس قوم کا شیوا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل اور اس وقت کی قوم کے 70 افراد منتخب کیے اور ان کو اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے اور کہا کہ اللہ رب العزت گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک جگہ بٹھایا کوہ طور کے مخصوص حصے پر، اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام جب ہوئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے بتایا کہ واقعی موسیٰ جو کتاب لے کر آئے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے ہی، اور موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان 70 افراد نے بھی اللہ کا کلام سن لی۔ کتنی بڑی عزت سے نوازا گیا ان کو، کتنا بڑا شرف حاصل ہوا ان کو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اعلانیہ اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے۔ فرمایا یاد کرو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہرگز آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ ہم اللہ کی ذات کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، واضح طور پر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ۔ اصل میں اس کے اندر ان کی بڑی گستاخی یہ تھی، ایک تو پیغمبر پر بد اعتمادی کر رہے ہیں، اور دوسری پیغمبر کی گستاخی یہ کر رہے ہیں کہ اپنے اور پیغمبر میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پیغمبر اللہ سے ہم کلام ہو گیا، اللہ کی ذات کا دیدار کر سکتا ہے، تو شاید ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو جائے۔ یہاں تو عام بادشاہ کسی ہر اہل غیر سے نہیں بات کرتا، اپنے وزیروں مشیروں کے ذریعے سے آگے پیغام پہنچاتا ہے، وہ تو احکم الحاکمین کی ہستی، ہر ایک اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائے ایسے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کی یہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو جائے، کہ یہ اللہ اس سے ہم کلام ہوں، مگر 3 طریقے ہیں، اور وہ جو 3 طریقے ہیں وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہیں۔ تو یہ دوسری گستاخی تھی، اور بھی بہت ساری گستاخیاں اس کے اندر جمع ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس کی گستاخیوں، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ایک کڑک نے آ کر ان کو پکڑ لیا، عذاب الہی آیا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فرمایا پس تم کو کڑک نے آ پکڑا،
یعنی تم سے مراد تمہاری قوم کے نمائندہ افراد کو، جو منتخب شدہ افراد ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو باقی قوم کا کیا حال ہو؟ تو میں فاخرت کو مصاعقہ، بس اس کڑک نے تمہیں آ دبوچا، وانتم تنظرون، اور تم اس کا آنا دیکھ رہے، یعنی انہوں نے اپنی آنکھوں سے آتا ہوا اس کو دیکھا کہ بادل اندھیرا چھایا اور اس کے بعد سے کڑک آئی، اور اس کو یہ برداشت نہیں کر سکی، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے، اب دیکھیں ایک طرف ان کی یہ گستاخیاں بھی ہیں، پکڑ بھی ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت پھر بھی ان کے اوپر مہربانیاں کر رہے ہیں نبی کی برکت سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دوبارہ ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ان جاہلوں کی وجہ سے آپ ہماری بھی پکڑ کریں گے، یہ تو نادان ہیں، جاہل ہیں، ایک تو قوم ویسے میرے اوپر اعتماد نہیں کرتی، اب میں ان کے پاس جاؤں گا، وہ کہیں گے ہمارے بندے انہوں نے قتل کر دیے، میرے اوپر قتل کا الزام دھریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دوبارہ ہم کلام ہوئے اور ان کی معافی کی درخواست کی۔ اب تو ان کا کفر پر خاتمہ ہو چکا، اللہ رب العزت نے دوبارہ زندگی دی ان کو، فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں جی اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد۔ موت کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیند یا بے ہوشی میں نہیں تھے، مر گئے تھے، موت کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا، تو پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ کیوں اٹھایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان لے آؤ اور اطاعت والے، اعتماد کرنے والے بنو پیغمبر۔ اور یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہوا کہ ایک ضد اور ہر درمی کی حالت میں یا کفر کی حالت میں جو ان کی موت آئی، اس سے اللہ رب العزت نے ان کو نکال کر دوبارہ حیات عطا کی، تاکہ شکر گزار ہوں اور اپنے اس ندامت کریں کم عقلی کے اوپر۔ تو یہ ان کی قومی تاریخ ہے دہرائی جا رہی۔ ان آیات سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر آدمی یہ کہنے لگ جائے کہ بس میں اللہ کی ذات کو دیکھوں گا، یہ مناسب نہیں، بے ادبی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے واسطے سے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ باقی موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تھے کہ اللہ میں آپ کی ذات کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست اور ان کی درخواست میں زمین و آسمان کا فرق۔ موسیٰ علیہ السلام شوق محبت میں دیکھنا چاہتے تھے، دیدار کرنا چاہتے تھے، اور یہ صرف ضد اور ہر درمی پر اترے ہوئے تھے کہ نہیں ہم نے مانا، ہم آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو ایسے ضد اور ہر درمی کی وجہ سے ان کو عذاب الہی نے آ گھیرا ہے۔ باقی اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو ہمارے کچھ معتزلہ اور کچھ ایسے فرقے امت مسلمہ کے اندر گزرے ہیں جو اس بات کے منکر ہیں، کہتے اللہ کی ذات کا دیدار نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ کہ آخرت میں تو اللہ کی ذات کا دیدار ایمان والوں کو ہوگا ہی ہوگا، اور قرآن کریم کے اندر ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں۔ اسی طریقے سے احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ولائن، اللہ رب العزت اپنے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے اپنا، بلکہ سورہ مطففین کے اندر ہے وَمِن وَرَائِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، اور اس دن ان کے آگے حجاب کر دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا دیدار جو ان سے روک دیا جائے گا تو سزا کے طور پر روکا جائے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ انعامات دیے جائیں گے اور دیدار الہی سے مشرف کروایا جائے گا، سارے نہیں محروم ہوں گے۔ باقی دنیا کے اندر خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں تو اللہ کی ذات کا دیدار ممکن ہے، باقی بیداری کی حالت میں جب موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر نہیں برداشت کر سکے تو ان سے بڑی یا کوئی ہستی ہو تو اس کا دیدار ممکن ہے، لیکن اس کا وقوع آخرت کے اندر ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کی اسرار و رموز کو سمجھنے، باادب زندگی گزارنے، انبیاء کی تعلیمات پر اعتماد کرنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔